کامیابی ہے ہی نہیں اس کے لیے، وہ دکھلاوے کی اور دھوکے اور فراڈ کی محبت نبی علیہ السلام سے کر رہا ہے۔ پھر آپ دنیا عالم میں تاریخ کے اوراق میں آپ دیکھیں گے کتنے ہندو ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت کے اشعار کہیں کہ اگر ان اشعاروں کو رکھ دیں تو پتہ چلے کہ ان کی نجات ہو جانی چاہیے۔ عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی۔ ایک عیسائی مورخ نے کتاب لکھی ہے دی 100 نامی، اور اس کے اندر 100 دنیا کے بڑے بڑے لوگ، ان 100 لوگوں میں سب سے پہلے اس نے جس کی تاریخ لکھی اور تعریف لکھی اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو لوگوں نے کہا، اپنوں نے کہا، بھئی تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے نا، تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا میں نے تاریخ دنیا میں دنیا کی اوراق پہ جب میں نے نظر دوڑائی تو اس جیسا اور اس سے بڑھ کر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر دنیا عالم پر ہے کوئی انسان اور سید الانسان جو میری آنکھوں میں سجا ہے، میری آنکھوں میں چمکا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہندو کہنے لگا گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ وہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے کال کا پرشاد کہ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، یعنی کوئی اگر سورج اور چاند کو اپنے ایک ہاتھ پہ لے لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے، دنیا دونوں جہانوں کی دولت کوئی اپنی باہوں میں لے لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو ان میں سے کیا لے۔ وہ کہنے لگا نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے، میں نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک کو آنکھوں سے لگا لوں، دنیا و مافیہ سے بڑھ کے سعادت مجھے نصیب ہو گئی۔ یہ تو اشعار یہ سندھو نے کہا۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی آمد پر نبی اکرم شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں خیر و برکت نازل فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی طرف نصیب فرما۔ تو شعبان المعظم یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور شعبان بھی شعب سے ہے جس کا معنی گھاٹی، شاخ، خیر و برکت کی شاخیں، خیر و برکت کی شاخیں جہاں سے پھوٹتی ہے وہ شعب اور شعبان ہے۔ ما ثبت بالسنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ روزے دار کی نیکیوں کو درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ یہ شعبان المعظم یہ رمضان المبارک کا ایک لحاظ سے مقدمہ ہے۔ جس طرح آپ وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے، تو نماز سے پہلے وضو کرنا، یہ وضو جو ہے نماز کا مقدمہ ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ کی نماز ہوگی۔ تو شعبان المعظم یہ مقدمہ ہے رمضان مبارک کا، یہ ایک لحاظ سے تیاری کا مہینہ ہے، بیداری کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے بارے میں ذکر فرمایا کہ شعبان کی تاریخ یاد رکھو، شعبان کو یاد رکھو، یعنی اس کی تاریخ یاد رکھو، اس کے اندر غلطی نہ ہو۔
تاکہ رمضان مبارک کی آمد ہو، پہلا دن ہو، پہلی تاریخ ہو تو معلوم ہو، کیونکہ عبادات پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ روزہ ہے اس کی فرضیت شروع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے تراویح ہے اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری عبادات کا گنجینہ اور خزینہ اور سینہ وہ رمضان مبارک ہے، اور اس کی آمد سے پہلے شعبان اور رمضان تیاری کا اور بیداری کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہاں تک فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ شعبان المعظم میں جتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ رمضان تو الگ مہینہ ہے، وہ تو پورا مہینہ ہی روزے کا ہے، لیکن باقی 11 مہینوں کے اندر نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھنا اگر دیکھا گیا ہے تو وہ شعبان المعظم کے مہینے میں۔ آخری دنوں میں 2-4 دن پہلے نبی علیہ السلام پھر چھوڑ دیتے تھے، اور ترغیب بھی یہی ہے تاکہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے میں چستی ہو، بیداری ہو، پھر الگ لگن اور محبت اور دلچسپی ہو۔ تو رمضان اور شعبان کا مہینہ جو ہے یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بونس کے طور پہ بھی دیا ہے۔ انسان کی زندگی بڑی قیمتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور بہت سے مختلف مواقع اس کو ایسے دیے ہیں کہ اس موقع پہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گریہ زاری کرے، آہ و بکا کرے، رونا دھونا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ دھو کر رکھ دے، سارے گناہ۔ تو یہ مقدمہ شعبان کا، رجب کا، رمضان کا، یہ ایسے مواقع ہیں کہ کم وقت کے اندر بہت ساری عبادات، کم وقت کے اندر بہت ساری نیکیاں، کم وقت کے اندر بہت سارے اجر و ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ گزشتہ امتوں کو آپ دیکھیں گے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، گزشتہ امتوں میں ان کی عمر زندگی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ان کی صحت اور جسمانی قوتیں، طاقتیں بے مثال ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کے پہاڑوں پہ گھر بنایا کرتے تھے، کہ آج کا انجینئر بھی دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے روئے زمین پر ایسے لوگ پھر بنائے نہیں ہیں۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، روئے زمین پر، اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر قوم عاد اور قوم سمود جیسے لوگ نہیں بنائے، اتنے لمبے لمبے اور اتنے طاقتور کہ اپنے ہاتھوں سے، انگلیوں سے تراش کے وہ پہاڑوں میں سرنگ بناتے تھے، پہاڑوں میں اپنی رہائش گاہ بناتے تھے۔ آج بھی وہ عجائب موجود ہے دنیا کے اندر۔ تو جسمانی طاقتوں اور قوتوں کے اعتبار سے وہ مضبوط تر لوگ تھے، ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، کئی ہزار سالوں میں وہ اللہ کی عبادات کرتے تھے۔ تواریخ پہ لکھا ہے کہ 1000 سال تک ایک مجاہد اللہ کے راستے میں تلوار چلاتا رہا، 1000 سال تک اللہ کے راستے میں لگا رہا۔ اب یہ تذکرے جب صحابہ کرام کے سامنے ہونے لگے تو ان کے دل میں بات آئی کہ یہ تو ان کی زیادہ عمریں تھی، تو اس لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ عبادات کی ہے۔ پھر اس وقت جبریل امین صورتیں لے کر آ گئے کہ یہ ہے صورت اور یہ ہے وقت، یہ ہے رمضان مبارک، یہ ہے اللہ نے بونس کے طور پر اور بیلنس کے طور پر تمہیں دیا ہے کہ اس کی قدر کر لو، ان راتوں کی قدر کر لو، شب برات کی قدر کر لو، آنے والی 15ویں شعبان کو ہے، پھر اسی طرح شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، ان راتوں کی قدر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس اور بونس کے طور پر دیا ہے۔ ان کی عمریں زیادہ تھی، لیکن اس امت محمدیہ کی عمر 60 70 80، زیادہ سے زیادہ کوئی پہنچ جائے تو 90 اور 100 کے دہانے پر۔ فرمایا اس عمر میں بھی اگر اس کو لیلۃ القدر، شب قدر کی راتیں نصیب ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
اور وہ 1000 مہینے کم از کم تقریباً 83 سال بنتے ہیں کچھ مہینے، اور اگر اس کو زندگی میں 10-15 مرتبہ یہ راتیں نصیب ہو جائے تو 1000 سال سے زیادہ اس کو یہ راتیں نصیب ہو گئی، عبادات نصیب ہو گئی، اجر و ثواب اور نیکیاں اور درجات اسے مل گئی۔ اسی طرح شب قدر کی راتیں آنے والی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 20,000 بنو کلب کی بکریاں تھیں، 20,000۔ اب 100 بکری آ جائے تو آپ گلی میں تنگ ہو جائے، کھڑے رہ جائے، بکریاں چلی جائے، پھر راستہ ملے گا آپ کو۔ 20,000 بکریاں بنو کلب کی بکریاں۔ اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے جب وہ بکریاں چرتی تھی اور چرتے چرتے جب پہاڑ کے دہانے پہ اور دامن پہ پہنچتی تھی تو پہاڑ چھپ جاتا تھا، پہاڑ چھپ جاتا تھا۔ 20,000 بنو کلب کی بکریاں، اور ان کی بالوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے ان بالوں سے، ان بکریوں سے تشبیہ دی کہ ان گنت لا تعداد بال۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ بڑی مبارک رات ہے۔ ان راتوں میں عبادات کس طریقے سے کرنی ہے، قبرستان کا معاملہ کیا ہے، روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، رسومات اور بدعات کس درجے پہ لوگ کر رہے ہیں، نظر و نیاز لوگ کرتے ہیں، ان ساری حقیقت پر، اور پھر اس رات اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو معاف فرماتے ہیں اور کن لوگوں کی معافی نہیں ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے اس پر بات ہوگی کہ کن لوگوں کی شب برات میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور کن لوگوں کی معافی معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ معافی نہ مانگ لے والدین سے جا کر، جب تک وہ شراب سے توبہ نہ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف فرما دے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے، والدین سے معافی مانگ لے، صلح رحمی کر لے، رشتہ داروں سے جا کے الیگ سلیگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی کے پروانے جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ شب برات ایک لحاظ سے شب غفران بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب رضوان بھی ہے، شب عتق بھی ہے، آزادی کی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، معافی کی رات، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی رات۔ تو اسی طریقے سے ایک شب معراج جس کو کہا جاتا ہے، شب معراج۔ اب ویسے تو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ شب معراج جو ہے وہ 27ویں رجب کو ہے، جو رجب کے مہینے میں رات جا چکی ہے، لیکن مورخین اور محدثین نے جو بات لکھی ہے کہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، یعنی رجب کے مہینے میں بھی نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا، پھر اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں بھی یہ بات آتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی، ربیع الاول کے مہینے میں بھی، حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تاریخ اور دن متعین کرنا یہ مورخین نے بھی نہیں کیا، یہ محدثین نے بھی نہیں کیا، احادیث کی کتابوں میں یہ تعیین نہیں ہے۔ ہم نے ایک رات مخصوص کر لی کہ شب معراج جو ہے وہ 27ویں رجب کو ہے، اور اسی رات کو ہم نے شور شرابے کیے، اسی رات ہم نے ہلا گلا کیا، اسی رات ہم نے نظر و نیاز کیے، اسی رات ہم نے نوافل کا اہتمام کیا، جبکہ ہمیں سر دست یہ ساری باتیں دیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے احادیث کا آئینہ دیکھنا ہوگا۔ جب احادیث کا آئینہ ہمارے سامنے ہوگا تب عبادات میں مزہ آئے گا اور عبادات بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ نے کسوٹی بنائی، معیار ایمان، معیار اعمال، معیار محبت، معیار عشق کا اللہ نے کسوٹی بنائی کہ محبوب پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، اہل ایمان سے کہہ دیجئے، اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، آپ کا کہنا مانیں، آپ کے نقش قدم پر چلیں،
جو کام آپ کر کے آئے ہیں، جو کام آپ دے کر آئے ہیں، ان کام کو یہ اپنا کام سمجھے، ان کام کو یہ اپنا وتیرا سمجھے، ان کام کو نقش قدم سمجھتے ہوئے چلتے ہوئے ان کے پیچھے چل کر آئے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ کی پیروی کریں، آپ کا کہنا مانیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند بھی فرمائے گا، انہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا، انہیں اپنا دل دادا بھی بنائے گا، اور ان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فرما دی، یہ نہیں کہ آپ سے محبت کی باتیں کریں، محبت اور چیزیں، اتباع اور چیزیں۔ ہم صرف محبت کا نام ہی نجات سمجھتے ہیں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے لیے پانی لاؤ، بیٹا پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ ابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی زلفیں مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ باپ کہتا ہے بابا میرے لیے پانی لاؤ، کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے جدائی مجھے برداشت نہیں ہے، میں وہاں جا نہیں سکتا، لا نہیں سکتا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو یہ محبت کس درجے پر ہے؟ باپ کا کہنا نہیں مان رہا، باپ کی اتباع نہیں کر رہا، باپ کی فرما برداری نہیں کر رہا، باپ اس کو ایک لمحے کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، محبت کا دعویٰ وہی کرے جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اسی کو حکیم الامت عارف باللہ حضرت مولانا حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی وجد میں آ کر کہا کرتے تھے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محبت نہیں، محبت میں اتباع ضروری ہے، اور اتباع وہی کرے گا، کہنا وہی مانے گا جس کے دل میں نبی کی عظمت، نبی کی محبت ہوگی۔ اور جس کے دل میں محبت ہو، اتباع نہ ہو، کامیابی ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ وہ دکھلاوے کی اور دھوکے اور فراڈ کی محبت نبی علیہ السلام سے کر رہا ہے۔ پھر آپ دنیا عالم میں تاریخ کے اوراق میں آپ دیکھیں گے کتنے ہندو ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت کے اشعار کہیں کہ اگر ان اشعاروں کو رکھ دیں تو پتہ چلے کہ ان کی نجات ہو جانی چاہیے۔ عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی۔ ایک عیسائی مورخ نے کتاب لکھی ہے دی 100 نامی، اور اس کے اندر 100 دنیا کے بڑے بڑے لوگ، ان 100 لوگوں میں سب سے پہلے اس نے جس کی تاریخ لکھی اور تعریف لکھی اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو لوگوں نے کہا، اپنوں نے کہا بھائی تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے نا، تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا میں نے تاریخ دنیا میں، دنیا کی اوراق پہ جب میں نے نظر دوڑائی تو اس جیسا اور اس سے بڑھ کر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر دنیا عالم پر ہے کوئی انسان اور سید الانسان جو میری آنکھوں میں سجا ہے، میری آنکھوں میں چمکا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہندو کہنے لگا گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ وہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے کال کا پرشاد کہ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، یعنی کوئی اگر سورج اور چاند کو اپنے ایک ہاتھ پہ لے لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے، دنیا دونوں جہانوں کی دولت کوئی اپنی باہوں میں لے لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو ان میں سے کیا لے۔ وہ کہنے لگا نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے، میں نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک کو آنکھوں سے لگا لوں، دنیا و مافیہ سے بڑھ کے سعادت مجھے نصیب ہو گئی۔ یہ تو اشعار یہ ہندو نے کہا، اب وہ ہندو کی تو پھر نجات ہو جانی چاہیے تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ محبت سے صرف نجات نہیں ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو یہ شب قدر کی راتیں اور شب برات کی راتیں، ان راتوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا ہے۔ اسی طرح شب معراج جس پر بات ہو رہی ہے، اور وہ ہم سمجھ گئے کہ 27ویں رجب کو ہی شب معراج ہے اور کوئی تاریخ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے بتلایا کئی مہینے مورخین نے لکھے ہیں،
اور کئی دن بھی مورخین نے لکھے ہیں۔ یہ تو عوام نے ایک رات متعین کر لی، خاص کر لی، تاکہ اس رات شور شرابہ کر سکے، تاکہ اس رات ہم ہلہ گلہ کر سکیں، اس رات ہم کھانا پینا کر سکیں۔ بس انہوں نے اس رات کو اس لیے متعین کر لیا 27ویں رجب کو۔ باقی اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بار بار کہہ رہے ہیں شب معراج، معراج جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے وہ یقینی ہے۔ ایک اسرا ہے، ایک معراج ہے، عروج ہے۔ اسرا کا منکر کافر ہے اور معراج کا منکر فاسق ہے، فاجر ہے، ضال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، خسران ہے، نقصان ہے۔ اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے، زمینی سفر، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ اسرا ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے یہ اسرا ہے، زمینی سفر ہے، اور اس زمینی سفر کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اور ایک ہے معراج، پھر بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کی سیر کروائی، سبع سماوات کی سیر کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، پھر انبیاء سے ملاقات ہوئی، فرشتوں نے استقبال کیے، سدرۃ المنتہا میں پہنچے، بیت العزہ بیت المعمور میں پہنچے، پھر مقام شریف الاقلام میں پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ کے عرش پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے، فکان قاب قوسین او ادنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بالکل سامنے 2 گز شرعی، اتنا قریب الطیات کی شکل پہ نبی علیہ السلام اللہ کی جلووں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک نبی علیہ السلام پہنچے ہیں، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور معراج کا انکار کرنے والا یہ گناہگار ہوتا ہے، فاسق اور فاجر ہوتا ہے، ضال اور مضل ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی معراج اللہ تعالیٰ نے کروائی، سارے انبیاء کو اللہ نے معراج کروایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک۔ اور ہمارے نبی کو جو معراج کروایا وہ معراج بہت ہی بلند و بالا، عظمت و اعلیٰ، رفعت و مقام والا تھا کہ یہاں ام ہانی پھپھی کے گھر پہ نبی علیہ السلام آرام کر رہے تھے، بیت اللہ کے ساتھ ہی کمرہ تھا ام ہانی۔ اچانک جبریل آج آئے ہیں بغیر اجازت کے، بغیر حکم کے، اور وہ بھی چھت پھاڑتے ہوئے فوراً نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آج اللہ کا حکم آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پاؤں مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، کمرے میں اچانک آیا کون؟ اب جبریل سے بھی اگر پوچھے نا کہ جبریل یہ بتاؤ ساری دنیا کے مزے تم دیکھ چکے ہو، تمہیں مزہ آیا کہاں؟ تو وہ جبریل بھی زبان حال سے کہے گا نہ مدینے میں نہ مکہ کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ نبی کی ایڑی مبارک کے اور تلووں میں جو مزہ آیا وہ مجھے جہانوں میں وہ مزہ نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کو اٹھایا، اس کے بعد قصہ مختصر، نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو آب زمزم کے پاس لے جایا گیا، تشتری سب جنت سے تشتری منگوا کر اس تشتری پہ نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو رکھا گیا اور اس کو دھویا گیا زمزم پانی سے، اور اس کے بعد واپس رکھ کے اس کو پیک کر دیا گیا۔ یہ سارے اس لیے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات کو، اللہ تعالیٰ کے انوارات کو، اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو سامنے بیٹھ کر سننا وہ برداشت کر سکے ہمارے پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی نا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلما رأینہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ دنیاوی معاملہ تھا۔ یہاں پر محدثین پھر اعتراضات کرتے ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے، یہ زمینی معاملہ ہے۔ بعض اعتراض کرتے، سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہمارے نبی نے معراج کی رات دیکھا تھا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا تھا، اللہ کی تجلی کو دیکھا تھا، اللہ کو دیکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے ڈائریکٹ بولا اور کہا کہ دیکھا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا، اتنی دیر تک بولتے رہے جب تک ان کی سانس نہ رک گئی۔ سانس رکنے کے بعد وہ رکے،
کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی لکھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی لکھا، تقریباً جمہور خلف اور سلف، جمہور علماء یعنی بہت سارے علماء ایک طرف انہوں نے یہ بات لکھی کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ رأیت نورہ و بصرہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہ اختلاف صحابہ میں چلا ہے، لیکن جمہور علماء اور سلف اور خلف کا یہ نظریہ متفقہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور اعزازات اور انعامات کے یہ ساری چیزیں کروائی ہے اور دکھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے عرش معلیٰ پہ دیکھا ہے، اور نبی علیہ السلام سے نظر و نیاز گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو یہاں مکہ سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی منزل جو نبی علیہ السلام پہنچے وہ مدینہ طیبہ میں، کھجوروں اور شاخوں اور ٹہنیوں والی۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا جبریل امین نے کہ یہ آپ کا مسکن ہوگا، یہ آپ کا شہر ہوگا، رہائش گاہ ہوگی، آپ یہاں آئیں گے ہجرت فرما کر۔ وہاں نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر وہاں سے نبی علیہ السلام آگے سفر باندھے، طور سینا پہ پہنچے۔ طور سینا وہ وادی جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، بات کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، براہ راست موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جبریل وحی لے کر نہیں آتا تھا، پیغام لے کر نہیں آتا تھا۔ کوئی بھی حکم ہوتا پیغام پہنچانا لینا، جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے۔ تو وہاں نبی علیہ السلام پہنچے، فرمائے یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس کے بعد چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، مقام مدین شہر پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ فرمائے یہاں شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہاں پر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ وہاں نبی علیہ السلام نے پھر چلتے چلتے بیت المقدس پہ نبی علیہ السلام پہنچے، اور وہاں سارے انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک۔ اور وہاں نبی علیہ السلام جیسی اندر داخل ہوئے، انٹر ہوئے، جبریل نے دروازہ بند کر دیا۔ بند کیوں کیا دروازہ؟ اسی لیے بند کیا تھا تاکہ غیر نبی اندر داخل نہ ہو، جو نبی نہیں ہے، جسے اللہ نے نبی بنایا نہیں ہے، وہ اندر داخل نہ ہو۔ یہود کی کتابوں میں لکھا تھا، اور یہود جو ہے اس وقت وہاں پر وہ پیرادار تھا دربار کا، اور وہاں چوکیداری کرتا تھا، اس کو اس رات کے بارے میں پتہ تھا کہ اس رات یہاں نبی انبیاء جمع ہوں گے اور آخری نبی آئیں گے، وہ ان کو نماز پڑھائیں گے۔ وہ اس رات کی تلاش میں بہت زیادہ بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک وہ رات اس کو معلوم نہیں کہ آج کی رات ہی ہے۔ اب وہ دروازہ بیت المقدس کا بند کرنے لگتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا۔ اس نے لکڑی والوں کو بلوایا، دروازے والوں کو بلوایا، اس نے اوپر نیچے سب چوکھٹیں چیک کی، لیکن وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ایسی کوئی چیز وجہ تو نہیں ہے کہ دروازہ بند نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو وہ چوکیدار نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی ویسے ہی چھوڑ دیتے، رات بھی زیادہ ہو گئی، صبح آ کر دیکھ لیں گے۔ اب صبح جب وہ آیا تو دروازہ ایسی ہاتھ مارا تو دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہاں پہ نشانات ہیں قدم کے، اور ہماری توریت کے اندر لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت فرمائیں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ اپنے آپ کو مارنے لگا، افسوس کرنے لگا کہ میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکا۔ اللہ نے تو یہی بتلانا تھا، غیر نبی نے آنا نہیں ہے، کوئی جو جس کو اللہ نے نبی نہیں بنانا وہ اندر داخل ہی نہیں ہوگا۔ جبریل دروازہ بند کر چکے، بتلا رہے ہیں کہ کوئی اور اندر نہیں آئے گا۔ کانا نبی آیا، غلام احمد قادیانی، ابھی کی پیداوار ہے، اور اپنے آپ کو کبھی ذلی، موذی، پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے، اور کبھی شیخ چلی بھی کہہ دی اپنے آپ کو۔ ایک آنکھ سے نابینا۔ اب آپ بتائیں، ایک آنکھ سے اگر کوئی اندھا ہو، گاڑی ایک لائٹ جل رہی ہو، کسی کی گاڑی ہو، کار ہو، مرسیڈیز ہو، شورلیٹ ہو، گاڑی 2 لائٹیں ہو، رات میں وہ ایک لائٹ جل رہی ہو، اور کسی انڈا پولیس کو نظر آ جائے تو ضرور اس کا چلان کاٹے گا، وہ اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا۔
وہ یہی کہے گا آپ کی دونوں لائٹیں کیوں نہیں چل رہی، ایک لائٹ چل رہی ہے دوسری لائٹ کیوں بند ہے، اور اس کو موقع ملے گا، ویسے ہی موقع مل جاتا ان کو۔ 45 قسم کے قانون موجود ہے ایک بائک چلانے پہ، 45 قسم کے قانون کہ آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر ان سے غیر اخلاقی بھی بات آپ نے کر دی ہے خدا نخواستہ، ویسے تو کوئی کرتا نہیں ان کی وردی دیکھ کر، لیکن آپ نے کر دیا، اس پر بھی جرم ہے، اس پر بھی وہ آپ سے چلان اور پرچہ کاٹ سکتا ہے۔ 45 قسم کے قانون ہیں صرف ایک بائک چلانے پر، لیکن آپ 500 روپے کا نوٹ اس کو دیں گے تو 45 قسم کے قانون آپ کو پھر نظر نہیں آئیں گے۔ کوآپریٹ کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ ویسے تو بولتے ہیں کہ جاؤ ڈرائیونگ لائسنس بنوا لو، لیکن جب وہاں پر آپ چکر لگائیں گے تو وہ آپ کو اس طرح الجھائیں گے کہ چشمہ پہنا کر وہ نمبر اس طرح آپ سے پوچھیں گے، وہاں سے بھی آپ پہلی فرصت میں وہاں گرفتار ہو جائیں گے، وہاں آپ نمبر پہ ہی پھنس جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر روم پہ جائیں گے، 20 سوالات آپ سے کریں گے، 20 سوالات میں بھی مشکل سے کوئی سوال کا جواب دے سکے گا۔ اس میں تو اس طرح کے سوالات اور جوابات ہیں کہ بنی اسرائیل میں بھی شاید اس طرح کے دماغ کی پیداوار کوئی نہیں تھا۔ وہاں اس طرح کے نشانات ہیں جو آپ نے کبھی نشانات دیکھے نہیں، اور اس طرح کے لوگو انہوں نے بنائے جو آپ نے کبھی لوگو دیکھے نہیں ہیں سڑکوں میں۔ پھر وہاں سے بھی اگر آپ خدا نہ خواستہ پار ہو گئے، پھر آگے آپ کو گاڑی چلانی ہے۔ اب وہاں آپ کو گاڑی چلاتے وقت جو اسپیس دیں گے، 6 ڈبے لگائیں گے، اور 6 ڈبوں میں اس قدر کم گیپ دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا گاڑی والے سے، چلانے والے سے، کہ آپ بغیر رکے اور بغیر پاؤں زمین پہ رکھے یہاں اس ڈبوں سے پار ہونا ہے، 6 ڈبوں سے۔ اب مجھے ایک نے بتایا کہ 4 ڈبے سے پار ہو گیا تھا لیکن 2 اور سے پار نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ کو چلانے؟ بولا چلانے تو مجھے آتی ہے گاڑی، لیکن میں ڈرائیور ہوں، رائڈر نہیں ہوں۔ میں نے ڈرائیور اور رائڈر میں کیا فرق ہے؟ کہا ڈرائیور انسان کا بچہ ہوتا ہے اور رائڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر کیڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کیڑے باز نہیں تھا، وہ انسان کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ گاڑی چلانے والا تھا، اس لیے اس کو نہیں ملا، وہاں اس نے اس کو فیل کر دیا۔ وہ بیچارہ 4 دن سے چکر لگا کر نتیجہ یہاں پر پہنچا کہ اس کے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنی۔ دوسرا آیا جس نے 5000 روپے دیے، 5 منٹ کے اندر اس کے ڈرائیونگ لائسنس بن گیا۔ تو جب پیسے سے بنانا ہے تو آپ ڈائریکٹ کہہ دیں بھائی پیسے سے بنے گا، اتنا چکر نہ لگوائے اور اتنے خرچے نہ کروائیں اور اتنا وقت بھی ضائع نہ کروائیں کہ سب قانون بکتا ہے پیسے کے بل بوتے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ غیر نبی کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا جانا، اور یہ قادیانی نبی نہیں ہے، یہ تو آج کی پیداوار ہے، اور آج یہ پاکستان بننے سے بعد جو آیا ہے اور ملک پاکستان کے اندر اس نے شرارت کی ہے، اور قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں لفظ احمد ہے یا محمد ہے کہتا ہے میرا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ تک بدلا ہے، کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ، کہ احمد غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے۔ بارکیف اس پہ علماء نے بڑی محنت کی ہے، اور بالآخر ان پر کفر کے فتوے سیشن کورٹ پہ اور سپریم کورٹ پہ اور نیشنل اسمبلی میں باقاعدہ اس پر بحث ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان پر مہر لگا دی گئی کہ قادیانی جو ہے غیر مسلم ہے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ بھائی ایک ہی بانی پاکستان ہے نا، قائد اعظم محمد علی جناح، دوسرا اٹھے اور کہیں کہ میں بھی بانیان پاکستان ہوں، میں نے بھی پاکستان کو بنایا، میں بھی بڑا ہوں، تو یہ ایک لحاظ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی روح سے غداری کر رہا ہے اور ان کے کردار سے غداری کر رہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، جبریل امین نے دروازہ بند کر دیا، اور اس کے بعد جبریل نے اذان دی، نبی علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھے۔ نبی علیہ السلام نے پھر امامت کروائی، سارے نبیوں کی امامت۔ اللہ یہ شب معراج میں یہ بتلانا چاہتے ہیں سارے نبیوں کے امام کو اگر دیکھنا ہو تو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اور یہ بھی سمجھ لو آدم کو اگر نبوت ملی ہے تو ہمارے نبی کے صدقے، نوح کو نبوت ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے، دانیال کو نبوت ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جو نبوت ملی، رسالت ملی، پیغمبری ملی، وہ ہمارے نبی کے صدقے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے پیغمبرو تم سے میں وعدہ لے رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں
کہ تمہارے دور میں تم کو ہم نے کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، رسالت بھی دی ہے، پیغمبری بھی دی ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے دور میں میرا یہ لاڈلا اور لجپال نبی آ جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو لتؤمنن بہ، تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے، صرف ایمان نہیں، ولا تنصرن، تم نے ضرور ضرور اس کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ کتنی اہمیت ہمارے نبی کی بتائی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی پیچھے، نوح بھی پیچھے، دانیال بھی پیچھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیچھے، نبی علیہ السلام امامت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اور یہ بھی یاد رہے نبی علیہ السلام کو صرف سورہ فاتحہ اللہ نے دی ہے، کسی نبی کو سورہ فاتحہ نہیں ملی۔ سورہ فاتحہ خاصہ ہے، نعمت خداوندی ہے، اور یہ نعمت اللہ نے دی ہے تو ہمارے نبی کو دی ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی کو بھی سورہ فاتحہ نہیں ملی۔ آج سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام صرف سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کی نماز ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پاس بھی پرچی آئی، میں حیران، وہ ایسا لکھنے والا، کہنے والا، بولنے والا ہے کون؟ وہ علمی شخصیت ہمارے سامنے تو آئے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے، نہیں ہے نماز اس کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، امام اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا سجدہ سہو ضروری ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی، صحیح ہے۔ مقتدی پیچھے جو اپنی نماز پڑھنے والے، اپنی نماز پڑھنے والے جس کو منفرد کہا جاتا ہے، اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن میں نے اس کو کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہاں پر یہ کہاں لکھا ہے کہ مقتدی پیچھے امام کے جو کھڑے ہیں نماز میں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ یہ یہاں پر کہاں لکھا ہے؟ یہاں تو مطلقاً بات ہے نا کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ تو مطلقاً بات ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ اور واضح حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے اس امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے، یعنی امام پڑھ رہا ہے بس آپ نے سننا ہے، پیچھے آپ نے ساتھ ساتھ تلاوت نہیں کرنی۔ ہاں اللہ اکبر کر کے نماز کے اندر شامل ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض ایسی آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ان کی نماز نہیں ہوگی، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ امام نے تو کہا ہے لیکن مقتدی پیچھے بھی کہے اللہ اکبر۔ اب ایک شخص نے بتلایا وہ اللہ اکبر نہیں کہتا، ہاتھ اٹھاتا ہے، باندھ لیتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ یہ فرائض میں سے ضروری ہے، تو اللہ اکبر کہنا اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا۔ امام پڑھ رہا ہے، اگر سورہ ثنا اس نے نہیں، ابھی نماز شروع ہوئی ہے، سورہ فاتحہ نہیں شروع کی تو آپ ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم پڑھ لیں۔ لیکن اگر امام نے تلاوت شروع کر دی، یا ایسی نماز ہے جس میں تلاوت زور سے نہیں ہوتی لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اب تک امام سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوگا، تو آپ نہیں پڑھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اسی آیت پہ امام ہوں گے اور اسی آیت میں ہوں گے، یہ سورج شاید تلاوت کر رہے، تو یہ ذہن میں رکھ کے باقی رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ پھر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو مقتدیوں کی جو وظیفہ ہے وہ ساتھ پڑھیں ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد اگر پڑھ سکتے ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بہت اچھی بات ہے۔ ایک صحابی نے یہ پڑھ لی، نماز کے بعد نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف، فرمائی یہ کون ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے؟ اب وہ صحابی ڈر گئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتلایا نہیں تھا اب تک کہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب وہ ڈر کے انہوں نے بتلایا نہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بتلائیں وہ کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اللہ کے نورانی فرشتے آئے تھے ان کلمات کو لینے کے لیے، اتنے بابرکت کلمات ہیں۔ اس صحابی نے خوشی سے پھر ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات پڑھے۔ تو اگر موقع مل جائے اپنی نماز ہو تو پڑھ لیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ اب امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اتحیات میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پوری پڑھنی ہے، اور اگر چوتھی رکعت ہے درود شریف بھی ہے تو درود شریف بھی ہمارے ذمے، اور درود شریف کے بعد کی دعا جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت پڑھ لیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، جو دعا آتی ہے وہ دعا پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام شب معراج میں جو ہے تمام نبیوں کو امامت فرما رہے ہیں۔
تمام نبیوں کو۔ یہاں سے پھر براق سواری لائی گئی جس کی تیز رفتار ہے، اور اس کے بعد آسمانوں پہ نبی علیہ السلام پہنچے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے، بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں ٹیک لگا کر بیت المعمور میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مرحبا مرحبا بابن صالح، میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا۔ نبی علیہ السلام کے استقبال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، کیونکہ جد الانبیاء ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی اور ذریت اور نسل پہ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش فرمائی ہے۔ وہاں سے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، پھر وہاں سے مقام شریف الاقلام، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ رأیت ربہ رأیت ربہ رأیت ربہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا محبوب کیا لے کر آیا، میرے لیے کیا ہدیہ اور نذرانہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں للہ، اللہ آپ کے لیے، یعنی زبان سے جتنی بھی تعریف ہوگی، جتنی بھی مدح سرائی ہوگی، جتنی بھی حمد و ثنا ہوگی، اللہ تیرے لیے ہوگی، کسی اور کی تعریف اور مدح سرائی نہیں ہوگی، صرف آپ ہی کے لیے ہوگی۔ اور تمام مالی عبادات، عطیات، خیرات، زکوٰۃ، صدقات، وہ سب اللہ تیرے لیے۔ تمام بدنی عبادت، بدن سے جو عبادت و نماز ہے اللہ تیرے لیے، روزہ ہے تیرے لیے، حج ہے تیرے لیے، جہاد ہے تیرے لیے، بدن سے جو بھی عبادات ہو اللہ تیرے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ کی زبان بھی سلامت رہے، اور آپ کے مال میں برکتیں رہے، اور آپ کا یہ جسم سلامت رہے۔ یہ تینوں علماء نے اس پہ تطبیق بیان کی کہ اللہ نے جو تحفے دیے یہ تینوں تحفے انہی تینوں تحفے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے نبی نے وہاں بھی اللہ نے ہمیں آپ کو نہیں بھولا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ وہاں عرش معلیٰ پہ پہنچ رہے نبی علیہ السلام، مجھ اور آپ کو اللہ کے پیغمبر نہیں بھول رہے، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، ہم پر بھی اللہ کی حفاظت کی نگاہیں ہو۔ یہاں آپ دیکھیں علماء فرماتے ہیں نیک بن جاؤ تاکہ ہر نمازی کی یہ دعا تمہیں نصیب ہوتی رہے۔ ہر نمازی جو دعا کریں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس نیک دعا کے اندر آپ بھی شامل ہوتے چلے جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں نہیں بولا۔ پھر نماز کا تحفہ دیا گیا، جو سارے تحفے زمین پر، قرآن جیسی مقدس کتاب زمین پر، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلوایا ہے۔ 5 وقت کی نماز 50 سے 5 اللہ نے کر دی ہے، لیکن وہ 5 نماز بھی ہمارے لیے بھاری ہوتی ہے۔ آج رزق کی بہت تنگی ہے، ہم نماز کو وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ تعالیٰ ساری مہنگائیاں اور رزق کی ساری تنگیاں اور پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اللہ کا 2 ٹوک فیصلہ اور اٹل فیصلہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کے بارے میں کہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم سے رزق کے بارے میں سوال نہ کرے، ہم انہیں رزق دیں گے، رزق دیں گے، جانوروں کو دے رہے ہیں، کافروں کو دے رہے ہیں، اپنے نافرمان بغاوت کرنے والوں بندوں کو دے رہے ہیں، تو انہیں کیوں نہیں دیں گے؟ وقتی پریشانی ہے، اللہ آزماتا ہے، شکوے شکایت اس کی زبان سے ہے یا نہیں، اس کے بعد اللہ پھر نوازتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی ہو، بہت زیادہ پابندی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد سے متعلق جو اعلانات چل رہے تھے کہ سولر سے حوالے سے بعض نے کچھ بڑی رقم دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مزید اعلان کروائیں کہ سولر سے متعلق وہ رمضان آنے سے پہلے کچھ اس کی تیاری ہو جائے اور کچھ اس میں برکات جمع ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ موٹر کے حوالے سے جو پانی کا موٹر ہے وہ بھی 2 کے قریب موٹر اس کی درکار ہے، ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض احباب نے کلر کی ذمہ داری لی ہے، تو ساتھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، دلی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت نصیب فرمائے۔ اتنا جذبہ اب بھی موجود ہے، ہم جو چیز کام نہیں بھی کروانا چاہتے ہیں یا روکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے۔ مزید انہوں نے موٹر کا بھی کہا ہے
اللہ تعالیٰ انہیں کرنے کی اور باقی جو چیزیں درکار ہیں اللہ وہ بھی ہم سب کو کرنے کی اپنے وقت پہ جلد رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔